ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا محمد۔ بازار میں گئے، منڈی لگتی تھی عورتوں کی، ایک لونڈی خریدی، کالی کلوٹی، خرید کے گھر لے آئے۔ اس نے آتے ہی کہا کہ جناب ایک شرط ہے۔ کہنے لگی کون سی؟ کہنے لگی کہ رات میں مجھے خلوت چاہیے، علیحدگی چاہیے، تنہائی چاہیے، نہ کوئی میرے پاس آئے، نہ میں کسی کے پاس جاؤں، نہ آپ مجھے کوئی کام کہیں، نہ میں آپ کا کوئی کام کروں۔ فرمایا وہ جو میرے محل میں کوٹھڑی ہے، اس کوٹھڑی میں تو رہ، اس کوٹھڑی میں تو رہائش کر لے، وہاں تیرا رہنا ہو، وہاں تیرا سہنا ہو، وہاں تیرا ڈیرا ہے، وہاں تیرا بسیرا ہے، تو جانے، تیری رات جانے۔ کچھ وقت گزرا، آپ فرماتے ہیں ایک دن مجھے کوئی کام تھا، میں اپنے بستر سے اٹھا، میں چلا دروازے کی طرف، میں نے دیکھا اس کوٹھڑی سے کچھ آہوں اور سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، کسی کے رونے کی، آہو فغاں کی، کسی کے آنسو بہانے کی، تڑپ تڑپ کے دعائیں مانگنے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ سامن کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، عاشق وہ جھٹ روتے ہیں جب ساری دنیا سوتی ہے۔ فرمایا جب ساری دنیا سو جاتی ہے، ساری دنیا سو جاتی ہے، یہ اللہ کے دربار میں آ جاتے ہیں، یہ رب کے در پہ آ جاتے ہیں، یہ رب کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور رو رو کے اپنے مالک اور خالق کو مناتے ہیں۔ فرمایا راتانو کر کر زادی، راتانو کر کر زاری، رومن نیر اکھاں تھی دھومن، اور فجرے او گناہگار صدامن، سب تھی نیویں باہن۔ فجرے کہتے ہیں کہ ہم سب کے نوکر ہیں، ہم سب کے خادم ہیں، ہم سب کے غلام ہیں، فجرے او گناہگار صدامن، سب تھی نیویں باہن۔ مگر ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ راتوں کو سوتے نہیں ہیں، یہ راتوں کو سوتے سجدم و قیاما، ان کی راتیں سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، اپنے مالک کو مناتے ہوئے، اپنے خالق کو مناتے ہوئے گزرتی ہیں، اس کے در پہ، اس کے دربار پہ گزرتی ہیں۔ تو وہ آپ فرماتے ہیں میں گیا، میں کوٹھڑی کے قریب ہوا کہ دیکھوں تو صحیح، ہے تو لونڈی، دنیا کہتی ہے بے عقل ہے، عقل کوئی نہیں، مگر پتہ نہیں یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے کیوں رو رہی ہے، کس کو منا رہی ہے، کس کے پاس آہو زاریاں کر رہی ہے، آہو فغاں کر رہی ہے، مسئلہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں کوٹھڑی کے قریب ہوا، رو رو کے کہتی تھی یا اللہ جو تجھے مجھ سے پیار ہے، جو تجھے مجھ سے محبت ہے، جو تجھے مجھ سے پیار ہے۔ آپ فرماتے ہیں اتنے الفاظ جو میرے کانوں میں آئے تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے کہا رنگ کی تو کالی ہے، لگتا ہے عقل کی بھی کالی ہے۔ ارے یہ نہ کہے کہ جو تجھے مجھ سے پیار ہے، رب کو تیری کیا ضرورت ہے، رب کو تیری کیا حاجت ہے، وہ اللہ الصمد ہے، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ ارے یہ نہ کہے کہ جو تجھے مجھ سے پیار ہے، بلکہ یوں کہے کہ جو مجھے تجھ سے پیار ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ارے میاں بات یہ ہے اگر اسے مجھ سے پیار نہ ہوتا تو مجھے یہاں بلاتا نہ، تجھے بستر پہ سلاتا نہ، تجھے سلا دیا، مجھے بلا لیا، تجھے غفلت میں سلایا، مجھے مصلی پہ بٹھایا، مجھے اپنے در پہ بلایا، مجھے اپنی بارگاہ میں سجدے کی توفیق دی۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اتنی بات جو اس نے کی تو زبان حال سے کہنے لگی میرے اللہ تیری میری محبت کا راز ظاہر ہو گیا ہے، ان دنیا داروں کو کیا پتا کہ تو مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ میں تیری بارگاہ میں التجا کرتی ہوں کہ اب مجھے اس دنیا سے اٹھا لے، اب مجھے اس دنیا سے اٹھا لے، اب تیری میری محبت کا راز ظاہر ہو گیا ہے۔ اتنی بات جو اس نے کی تو اس کی روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی۔ جب روح پرواز کر گئی، روح پرواز تیرے آزاد بندوں کی، نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ روح بدن سے پرواز کر گئی۔ جب روح بدن سے پرواز کر گئی آپ فرماتے ہیں میں انتظار کرنے لگا کہ صبح ہو میں بازار جاؤں،
اس کے لیے کوئی کفن دفن کا انتظام کروں۔ آپ فرماتے ہیں میں بازار گیا، میں نے کفن خریدا، واپس آیا، میں نے دیکھا کہ اسے کفن پہنایا جا چکا ہے اور اس کے کفن کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی بندی اپنے رب کی رضا کے لیے اس دنیا سے جان آفرین کے سپرد کر چکی ہے۔